عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمانو دوش و فردا یزو اور لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق لا زمان بھی ہے، ایدہ زمانہ کوئی نہیں، لیکن 31 اکتوبر آن تو پہلے ہر طرف اعلان ہو جانا ہے غازی علم الدین دور سارا۔ اے لا مکان بھی ہے، بھاٹی وچ کتنے لوگ رہے ہونے، لاہور وچ کتنے دفن ہوئے ہونے، اج داتا صاحب دے عرس نو کافی دن موجود ہیں تے ہر طرف جی داتا صاحب دا عرس آ رہا، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ جی میں آکھا اے تے تسی سیمینار کراندے ہو کہ صوفیاء کے تعلیمات کی روشنی میں اسلام کی خدمات، میں آکھا اے بھی دسو صوفیاء کی روشنی میں تلوار کا مقام، جے کوئی نہیں کوئی پروفیسر تو انہوں ملیا کیوں تے فقیر ایک موضوع تے تقریر کرنے واسطے تھا نا جی، اے بھی بیان کرو کیوں جی صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام میں تلوار کا مقام، ایک سیمینار کراؤ تو میں تقریر آگے کرنا کیوں جی، پھر میں اتنے پڑھ دیاں گا بخاری دی حدیث ہے، ذرا سارے توجہ نال سنو کہ رسول اللہ نے کی فرمایا۔ ایک گل بڑی عجیب ہے، اے کیوں نہیں مولویاں پیرہ بیان کی تھی، اے بخاری شریف دے 10ویں صفحے تے حدیث ہے، حضور نے فرمایا ولولا ان شق علی امتی ما کانت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ ترجمہ مولانا کی کر، حضور نے فرمایا میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا، تو فرمایا کہ جن 47 سرایہ کے اندر میں نہیں گیا جنگ کرنے، آپ نے غلاموں کو بھیجا، حضور تو صرف 29 یا 27 میں تشریف لے گئے نا، حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے بوجھ نہ سمجھتا تو میں کسی جنگ سے پیچھے نہ رہتا۔ یہ بھی حضور کا اسوہ حسنہ بیان کرو نا، حضور فرماندے میں 74 جنگاں میں جانا سی، لیکن بعد امت بوجھ بن جانا سی کہ حضور پھر کسی جنگ جو پیچھے نہیں رہے، جو امت ہی رہ جانا تو پھر پھنس جانا سی، یہ حضور نہیں رہا توں کہ میرے ہاں پیچھے۔ فرمایا یہ تو میں نے اسی لیے تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے بوجھ نہ سمجھتا، تو فرمایا میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو، فرمایا میں لیکن میری امت بعد میں مشقت میں نہ پڑ جائے، یہ 5 نمازاں نہیں پڑھتے انہاں مسواکاں کتوں کرنیاں، یہ تو جمعے نہیں پڑھتے انہاں مسواکاں کتوں کرنیاں، 10,000 دی آبادی وچ 20 بندے نہیں نماز تراویح کھڑے ہوندے، یہ تو پتہ لگ جانا ہے اکھ بند ہون دی دیر ہے، پتہ نہیں کدوں تک سونا ہے، تے خاک تے تھلے سونا ہے، تے پوچھنا بھی کسے نہیں بابا کی بنیاں، آج لے ان کی پناہ۔ نمازاں نہ چھڑیا کرو، بالکل نمازاں پڑھیا کرو، جو مرضی ہو، جب کام آکھے نا نماز میں کام آ گیا، انہوں کہا تو پرے کھڑ، پہلے میں نے نماز پڑھن دے، کام دا پتر نہ ہوئے تھے، ہاں جی میں پہلے نماز پڑھن دے، کہتے نہیں میرا کام سی میں نماز پھر مؤخر کر دیتی، پھر کل پڑھنے، کل وہ زندگی چاہی نہیں، 50 سال گزر گئے، نمازاں تو 5 چھڑیاں نے، حساب تے لا جمع تفریق کتے جانے۔ آگے حضور نے کیا بات فرمائی، یہ تو حضور فرمایا، حضور نے خود فرمایا یسرو، کیوں جی بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا، حضور نے بار بار اپنی امت کو فرمایا میرے امتی بعد جڑے مولوی میرے آمن وارث تے پیر، فرمایا دین دے اندر آسانیاں پیدا کرنا، دین دے مشکلات نہ پیدا کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرت نہ پیدا لانا دین کو۔ اے تے رسول اللہ اپنی امت واسطے کرم فرما گئے نا کہ حضور نے اتنی بڑی اللہ فرمایا نہیں میری امت کے لیے بوجھ بن جائے گا، میری امت کے لیے بوجھ بن جائے گا، میری امت کے لیے یہ بات بوجھ بن جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا لولا نہ شق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو ما قعدت خلف سریت، کیوں جی ما قعدت، میں کسی جنگ تو پیچھے نہیں سی رہنا۔ آگے جو لفظ ہیں وہ بڑے، میں تو اب حضور کے لیے میں بڑا محتاط ترجمہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، ودہ یود ودن، اس کا معنی ہے تمنا کرنا، یود احدکم قرآن وچ بھی ہے ودو، کیوں جی لو تدہنو فتدہنو، سانو لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا جہا ہاتھ نرم رکھو، تو انہوں پتہ ہے حالات کیسے، اللہ نے سورہ قلم وچ کی فرمایا جی، فرمایا ودو لو تدہنون، میرے حبیب وہ چاہتے ہیں تسی تھوڑا جہا نرم ہو جاؤ تو وہ بھی نرم ہو جائے۔ تو پھر اللہ قرآن نے جب اپنے حبیب نو فرمایا میرے حبیب کو کہنے تسی تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو نا تو وہ بھی تھوڑا جہا ہاتھ وہ اوجریاں نہیں سٹن گے، پھر وہ پھر بلال نو نہیں کٹن گے،
وہ پھر جناب سارے ظلم چھڑ دین گے. ودو لو تدہنو فیدہنون. چلیا جس ویلے بندہ جے تھوڑا جہا نرم ہو جائے نا ناموس رسالت, کفر تے چاہتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور بار بار ٹیسٹر تا ہی لا رہے ہیں. کدی جناب فرانس دا سور بھونکدا ہے, کدی اتنے سارے سور. فرانس دے وچ اس اخبار نے اشتہار شائع کیتا کہ فرانسی قوم ساڑی مدد کرے. نعوذ باللہ کروڑ بار زمانہ جل جان, او خیال بھی جل جان, او اخباراں بھی جل جان, او جگہ بھی جل جائے. جتے حضور دے خاکیاں دے متعلق گل ہوئی او سارے جل کے راکھ ہو جان اور بندر تے خنزیر بن جان. لیکن حضور دی رحمت للعالمین ہی بچے ہوئے. ہاں جی, اللہ اپنے حبیب دی مدد کرے گا. اے تے اسی جلوس کڈیا نہ لاہور, اللہ پھر مدد کی کرے گا اپنے حبیب دی کہ سارے نو بندر اور خنزیر فرانسیوں نو بنا دے گا, یا زمین اجواڑ دے گا انہاں سارے نو, یا انہاں تے پتھر برسا دے گا. تو پھر یہی اودی مدد تو پھر یہی ہونی. یہ تو صرف حضور دی وجہ ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے نا, آپ جلوہ گر ہوں تو اللہ ان کو بندر خنزیر بنا دے. ہاں ورنہ پہلے تو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے بن گئے تھے, ہن کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ حضور کے نام سے کھڑا ہے. انہیں جناب اس اخبار نے کیا قوم ساڑی مدد کرے تو 118 ادارے نے ادھی حمایت کی تھی. یعنی پورے فرانس نے ادھی حمایت کی, پورے فرانس نے ادھی حمایت کی. اور تسی یہ تھے حضور جیڑا فرانس دے خلاف جلوس کٹے, تسی انہوں دے خلاف تسی لبیک واسطے تیار کرو اپنی فورساں. ہاں جی بھائی, انہوں نے جناب کیوں جی لبیک دا نعرہ کیوں اتنے لگ رہا ہے؟ اے تے لگنا ہے, اے تے لگنا. توجہ 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 تو اے تے لگنا ہے. جے اس نعرے تے کسی نے اعتراض ہے تو پہلے سب تو قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی پاکستان کا مطلب ہے جی کیوں نعرہ لایا. اے نعرہ تے دی بنیادوں میں شامل ہے. ہاں جی, اے حضور نال وفا دا تو بنیادوں میں شامل ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو سے تھوڑے منہ کدے نہیں پھٹے 72 سال تو سے کیوں ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو سے قوم نو روٹی وال لایا. اس وقت قائد اعظم یہ نعرہ لاندے نا کہ روٹی لینی بھائی چلیے پاکستان, یہ روٹی دا نعرہ لگے سی. حضور نے فرمایا جی میں امت واسطے بوجھ نہ سمجھا تو میں ہر جنگ وچ جانا سی. پھر حضور فرماندے نے میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جاؤں. میدان جہاد حضور فرما رہے ہیں نال اقتل دے لفظاً یہ تو حضور دی ادب دی وجہ تو میں ترجمہ نہیں نہ کر. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جاؤں, ثم احیا, پھر رب العالمین دوبارہ مجھے دنیا میں پھر لے آئے. پھر کیا؟ ثم اقتل, پھر میں دوبارہ اللہ کے راستے میں دنیا سے تشریف لے جاؤں. ثم احیا, پھر مجھے رب زندہ کرے. اور ثم اقتل, اور پھر میں اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ بھی تو دنیا کو بتاؤ نا کہ حضور نے کیا دعا تمنا کیا فرمائی. کبھی تم نے بات ہی نہیں کی ہے. میں کہا مجھے بتاؤ اس سیمینار میں, کیوں جی پھر میں بتاؤں کہ داتا صاحب لاہور میں بیٹھے تھے تو کس کی تلوار کی پاور سے بیٹھے تھے. پیچھے غزنوی کی تلوار کھڑی تھی. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو یہ لوگوں کے اندر جی صوفیاء امن یہی تھا. سمجھ آئی؟ داتا صاحب نے فرمایا تو تلوار لے کے آتے میں ذرا. ہاں جی کیوں جی, داتا صاحب پتہ سی ہندو احتساب ہون بابری مسجد اگنے ڈھا کے مندر بنا دیتا تے داتا صاحب نو باٹی چوک بہ کے اسلام دی گل کون کرن دیندا سی. اپنے ملک اپنا بنیاد لا الہ الا اللہ محمد ایتھے نہیں گل کرن دیندے. ایتھے صفاں چک کے باہر کر دیتیاں, وضو خانے بند کر دیتے, سارا کچھ بند کر کے تراویاں بند کر دیتیاں. داتا صاحب اتنے بہ کے کیویں تبلیغ کرتے رہے. ہندوؤں نو پتہ سی جے داتا صاحب والے نے ہاتھ کیتا تے غزنوی دی تلوار ہاتھ کٹ کے رکھ دے گی. ہاں سید حجویر مخدوم امم اور مرکد پیر سنجر راہ حرم, بندھائے کو سارا سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدارے. آد فاروق از جمالش تازہ شد, حق ز حرف او بلند آواز شد. پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق.